انتقال کے بعد آیت اللہ گلپاگانی عالم تھے اور ساری قوم ان کی تقلید کرتی تھی. اس فتویٰ کی بنا پر ساری قوم بہت ہی پریشان ہے. تو ان کا جو مسئلہ ہے میں بعد میں عرض کروں گا. بعد میں میرے سوال کے جواب میں آقا نے باقاعدہ تفصیل سے جواب دیا. تو میں عرض کروں کہ ابتدائی طور پر اگر ایک سہولت ہے تو اس کو آپ یہ کہہ کر کہ پتہ نہیں وہاں کیا ہوگا بچہ وہاں, اتنا تو آپ کو اطمینان ہے کہ دنیا جائے علی نہیں جائیں گے, حسن نہیں جائیں گے, حسین نہیں جائیں گے, اور میری زندگی کا ہدف یہی ہے, آپ کی زندگی کا ہدف یہی ہے. ایک صلوات بھیجیے. کل کی ہماری گفتگو سے متعلق مجھے خوشی ہے, جو اس طرح سے سوال کرتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ واقعاً سننے, سوچنے, سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے آیا. دین سننے, سمجھنے, سوچنے اور عمل کرنے کے لیے. اس کے 4 مرحلے ہیں, آخری چوتھا مرحلہ عمل ہے. سننا, سمجھنا, سوچنا اور سمجھنا, اور اس کے بعد اس پر عمل کرنا. جو شخص مجھ سے سوال کرتا بخدا میں اس سے خوش ہوں, مجھے کوئی ناراضگی نہیں ہے. وہ فون پر سوال کرے کہ وہ آیت کہاں ہے جہاں یعقوب نے یوسف کے سامنے سجدہ کیا تھا, میں لے کے آیا ہوں. میں آیت تلاوت کر کے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا, اور مجھے خوشی ہے کہ اس نے گفتگو سنی اور جا کے اس نے فون کیا. مولانا اگر میری ان کا کہنا ہے کہ میری بحث ہو رہی تھی, اگر وہ آیت نمبر میں نے ان سے وعدہ کیا کل ممبر پر آیت نمبر اور آیت پڑھ کے اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. یقیناً وہ میرے سامنے, میں اس وقت آیت کی تلاوت کر کے اسی کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. بعد ولن صلوات. قرآن کریم میں کچھ معارف و حقائق ایسے ہیں کہ واقعاً انسان اگر سرسری نگاہ اور تلاوت کے وقت, میرے آپ کے امام ہاشمی صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں رمضان المبارک میں دن میں 10 دفعہ قرآن ختم کرتا ہوں. میں چاہوں تو دن میں اس قرآن کریم کو 30 دفعہ ختم کر سکتا ہوں, مگر کسی آیت سے نہیں گزرتا ہوں مگر یہ کہ اس پر تدبر کرتا ہوں. آقا امام رضا صلی اللہ علیہ کا ارشاد. اور چونکہ قرآن کریم تدبر کے لیے, تفکر کے لیے, غور کرنے کے لیے, فکر کرنے کے لیے, یہ صرف مسافر کو نیچے سے گزارنے کے لیے نہیں آیا, یہ صرف مرنے والے کی قبر پر تلاوت کے لیے نہیں آیا, یہ صرف مردوں کے لیے نہیں آیا, یہ زندگی کا پیغام لے کے اس حی کی طرف سے حیات لے کے آیا. یہ زندہ کتاب ہے, زندگی کی طرف سے زندگی لے کے آیا. اس بنا پر اس کی ایک ایک آیت پر آپ توجہ دیں تو واقعاً اگر جس نے یہ کہا تھا بقول ہمارے ڈاکٹر تیجانی کے اور صالح الوردانی کے, کہ اگر اس نے یہ کہا تھا سرور کائنات کی شان میں گستاخی کر کے ان الرجل لا یحجر, بخاری کا جملہ ہے, وہاں عمر کا نام نہیں لایا, مگر کامل التواریخ نے, اسی طرح سے ناصب التواریخ نے, اسی طرح سے مسند احمد ابن حنبل وہ امام ہے, بخاری امام نہیں ہے. یعنی کیا مطلب, بخاری 200 سے 300 کے درمیان کا, 195 میں اس کی پیدائش ہے, 256 میں اس کی وفات ہے بخاری کی. تو بخاری باپ کا ہے, احمد ابن حنبل پہلے کا, اور احمد ابن حنبل فقیہ ہے, اس کا ایک مکتب ہے آج حنبلی مکتب, جو وہاں بھی زیادہ تر اور لیبیا کے زیادہ تر لوگ حنبلی کو, امام احمد ابن حنبل کو مانتے ہیں. تیونس اور مراکو وغیرہ میں زیادہ تر مالکی پرانس کو مانتے ہیں, مکہ میں بھی یا مالکی ہے یا حنبلی ہیں, زیادہ تر حنبلی ہیں, اور مصر میں زیادہ تر شافعی ہیں. تو اب اس میں ترکیہ میں بھی زیادہ تر شافعی ہیں. ہماری طرف پاکستان میں, افغانستان میں چونکہ ابو حنیفہ افغانی تھا تو اس بنا پر افغانستان, پاکستان, ہند میں زیادہ تر حنفی ہیں, بلکہ ہیں ہی حنفی, ایک کا دکا شافعی ہیں, شافعی تو ہے نہیں. اور اسی طرح سے اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ احمد ابن حنبل ابو حنیفہ کی طرح, مالک ابن انس کی طرح, محمد ابن ادریس شافعی کی طرح ایک امام ہے, اس کو ایک فقیہ ہے, وہ زیادہ اہم ہے بنسبت بخاری کے. اس نے مسند احمد ابن حنبل اپنی کتاب میں صاف طور سے لکھا ہے کہ عمر تھا جس نے سرور کائنات سے کہا کہ ان الرجل لا یحجر, پیغمبر بیماری کی وجہ سے ہزیان بک رہے ہیں. یہ جملہ عمر کا تھا. اس پر 40 سے زیادہ علماء اہل سنت علم رجال کے ماہرین متفق ہیں کہ عمر نے یہ توہین کی تھی سرور کائنات کی.
ٹھیک، چونکہ میں اس واقعے پر قرآن کیا کہتا ہے پیغمبر کی توہین کرنے والے کے بارے میں، اس پر تفصیل سے گفتگو ہوتی رہتی ہے اور ضمناً ہوتی رہے گی، مگر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ انبیاء اولیاء ان کے فضائل کو جس طرح سے قرآن کریم نے بیان کیا ہے، اگر آپ انبیاء الہی کے فضائل کو دیکھنا چاہیں تو میں کل کی جو آیت میں نے تلاوت کی، حضرت یعقوب نے حضرت یوسف کے سامنے سجدہ کیا، آیت کی باوجہ بغل ایک صلوات بھیجئے گا۔ سورہ بارکہ یوسف آیت نمبر 100، آیت نمبر ٹھیک 100، آیت نمبر 100، آیت نمبر 99 میں ارشاد ہوتا ہے قال سوف استغفر لکم ربی، جب برادران یوسف حضرت یوسف کے پاس آئے اور انہوں نے بہت ذلت و اپنی ذلت کا اظہار کیا کہ معاف کر دے یوسف، آپ ہمیں معاف کر دیں، تو حضرت یوسف نے فرمایا قال سوف استغفر لکم ربی، یہاں پہلے حضرت یوسف سے انہوں نے معافی مانگی، اب انہوں نے حضرت یعقوب سے معافی مانگی، سوف استغفر لکم ربی، ان قریب میں تمہارے لیے اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کروں گا، حضرت یعقوب انہو ہوا غفور رحیم، یقیناً وہ معاف کرنے والا اور وہ عفو کرنے والا۔ فلما دخلوا علی یوسف، جب حضرت یعقوب ان کی اہلیہ اور 11 بیٹے داخل ہوئے، میں ترجمہ کر رہا ہوں، اشرف علی تھانوی کا ترجمہ مل جائے گا، کسی بھی دیوبندی کا یا کسی بھی بندی کا ترجمہ مل جائے گا آپ کو، وہاں جا کر آپ دیکھ لیں، ہمیں جو ترجمے ملتے ہیں ان کو دیکھ لیے گا، انگلش میں اردو میں کسی بھی زبان میں دیکھ لیے گا۔ فلما دخلوا علی یوسف، جب یہ قافلہ باپ ماں اور بھائی داخل ہوئے علی یوسف، یوسف پر داخل ہوئے، آوا الیہ ابوئی، اپنی طرف لے کے گئے ماں اور باپ کو، ابوئی ابوئی، وقالت خلو مصر، آپ داخل ہو جائے مصر میں انشاءاللہ آمنین، خدا نے چاہا تو امن و سکون کے ساتھ۔ ورفع ابوئی، یہ آیت نمبر 99 کی، اب آیت نمبر 100، ورفع ابوئی، اٹھایا والدین کو، غرض پہنچ کے یوسف نے اپنے باپ ماں کو تخت پر اٹھا کے رفع، اٹھا کے بٹھایا، جیسے آپ کے سامنے یہاں تخت پر بیٹھے ہیں، تخت پر بٹھایا، رفع ابوئی علی العرش، عرش کہتے ہیں تخت کو، عرش پر لے جا کے ماں اور باپ کو بٹھایا، جیسے ہی اوپر لے کے گئے یوسف ماں اور باپ کو، اور پیچھے پیچھے سارے حضرت یعقوب کے بیٹے، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، یوسف کے سامنے یعقوب، ان کی اہلیہ اور سارے بھائی خَرُّوا لَهُ، انتہائی یعنی انکساری کے ساتھ، انتہائی خلوص کے ساتھ، خَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، خلوص کے ساتھ، لہو یوسف کے لیے، خدا کے لیے نہیں، خدا کے لیے نہیں، خَرُّوا لَهُ یوسف کے لیے، سجدہ سجدہ کیا، وقال یا ابتی، جیسے ہی باپ سجدے میں گرے، ماں سجدے میں گری، بھائی سجدے میں گرے، تو حضرت یوسف نے کیا کہا؟ قال، حضرت یوسف نے کہا یا ابتی، بابا جان، ھذا تعویل رؤیایا من قبل، یہ وہی خواب ہے جو میں نے 36 سال پہلے دیکھا تھا۔ پتہ جو پہلی آیت میں نے تلاوت کیا، ابتی انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، بابا جان میں نے دیکھا کہ سورج اور چاند اور 11 ستارے میرے سجدے میں، تو مجھے یہاں خواب پر گفتگو نہیں کرنی ہے، کبھی خواب 36 سال لگتے ہیں اس کی تعبیر میں یا آیت، کبھی خواب آج دیکھا کل اس کی تعبیر ہوتی ہے، کبھی خواب جو آپ نے دیکھا اس کا الٹ ہوتا ہے، خواب ایک الگ موضوع ہے، اس کے لیے قرآن کریم کی آیات بھری پڑی ہے، اور خاص طور سے مومن کا خواب وحی کا 70واں حصہ ہے۔ البتہ اگر خواب کسی نے نااہل سے معلوم کیا تو وہی ہوگا جو خلیفہ دون سے بیچاری خاتون نے معلوم کیا، جو حشر ہوا اس میں، وہی ہوگا، اور اگر جو اصل جاننے والے سے معلوم کیا تو وہی ہوگا جو امیر المومنین نے تعبیر کی۔ تو خواب کی تعبیر کا اہل سے سختی سے منع کیا گیا، نااہل کے سامنے خواب کو بیان نہ کرنا، یہ ایک ضمنی گفتگو تھی۔ یہاں پر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ نے
اب آیت نوٹ کیجئے گا، سورہ مبارکہ یوسف آیت نمبر 100، یوسف کے سامنے تخت کے اوپر یوسف کی ماں اور باپ اور 11 بھائیوں نے سجدہ کیا، کس کے لیے؟ بولیں، یوسف کے لیے، خدا کے لیے نہیں۔ خروا لہ سجدا، آدم کے سجدے میں بحث ہے، تفصیلی بحث ہے۔ یا ملائکۃ اسجدوا لآدم، اے ملائکہ سجدہ کرو میرے لیے نہیں، لآدم۔ کل یہ نہیں کہا نا ہم نے تو خدا کے لیے کیا، نہیں، آدم کے لیے سجدہ کرو۔ وہاں جو سجدہ تھا آدم کے سامنے ملائکہ کا، علماء اہل سنت اور مکتب اہل بیت نے دو نظریے دیے۔ ایک نظریہ یہ کہ حکم خدا کا تھا سجدے کا، اگر ملائکہ نے آدم کو